نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايحسب الانسان ان لم يره احد صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں؟ انسان کو اللہ نے باخبر کیا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اس کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پالنے والا پروردگار پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا اگر انسان تصور کرے تو انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کسی کام کے لیے نہیں ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس لیے اللہ کی نگاہ ہمیشہ متوجہ رہتی ہے انسان کی طرف۔ اصل میں انسان جو حضرت انسان ہے نا، اس نے امانت اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امانت، ایمانداری، امانت داری اور ایمان جب آسمان اور زمین اور چرند پرند سب پر پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا، کہا نہیں بابا، ہم آپ کی امانت کا بوجھ ہم اٹھا نہیں پائیں گے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، سب نے انکار کر دیا، آسمان زمین، اور یہ دل نادا اٹھ کر بنیادیں جہاں رکھ دی۔ یہ حضرت انسان بیوقوف ظلوم جہول نادانی میں اٹھا لیا کہ اے پروردگار آپ جو امانت کا بوجھ لا دیں گے ہم برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ حمل الانسان، اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا کہ آپ جو پابندی لاگو کریں گے ہم کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم و نادان تھا، بے وقوفی میں اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا ہے تو کر کے دکھاؤ، اب وہ دکھا نہیں پاتا۔ تو اسی کو کسی شاعر نے کہا نا، دل نادا اٹھا اٹھ کر بنیادیں جہاں رکھ دی۔ یہ حضرت انسان کو چاہیے کہ جب ہم نے بوجھ اٹھایا تو اس کو کر کے دکھلائے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو گمان یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے پوری رات گزاری، کیسے گزاری، اللہ کو سب پتہ ہے، کس انداز سے ہم کس نیتوں اور کن نیتوں کی ارادے عزائم کے ساتھ آئے۔ اللہ تو دلوں کی بات سے بڑا باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بھی بڑا باخبر ہے۔ لا یخفی علی اللہ خافی، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس لیے دنیا میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے جو مصائب اور مشکلات جو سامنے ہیں، یا دنیا کی تباہی آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا جب سے آگے تب سے تو اور زیادہ، ورنہ دنیا میں تباہی تو ہوتی ہے، ہمیشہ رہی ہے۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جب انسان زیادہ بھی برباد ہو جاتا ہے پھر اسی انسان کی تباہی پر، انسان کی ویرانی پر پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو ویران کرتے ہیں۔ جب دنیا میں کوئی بھی ایک ایمان والا مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس امانت کا بوجھ اٹھانے والا تیار نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پورا نظام درہم برہم کر دے گا۔ تو بہرحال سمجھانا یہ تھا، ایحسب الانسان، انسان کیا گمان یہ کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، انسان کو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن انسان سے جلد باز بہت ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، جلدی سے یہ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، جلدی سے مسجد بن جائے، جلدی سے۔ ارے بھائی 13 سال لگ گئے یہاں پہ آتے آتے، 13 سال رسول اللہ مکے میں رہے، پھر مدینہ میں پہنچے 10 سال، تو پتہ چلا کہ 13 سال کے بعد ہی کچھ انقلاب آئے گا۔ اب انشاءاللہ آگے اور بن جائے گی، مسجد تعمیر ہو جائے گی۔ تو انسان بہت بڑا بے صبرا ہے۔ خلق الانسان حلوا، حلوا کہتے ہیں بے صبرا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو مصیبت پہنچتی تو جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو مال پہنچتا ہے تو خیر کے کام سے رک جاتا ہے۔ جب اس کو عیش و عشرت کی زندگی ملتی ہے نا تو پھر دین کے کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا حلوا۔ ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ انسان حلوہ کھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم اندازہ لگائیے، حلوا کہتے ہیں بے صبرے کو، اور ترجمہ کر رہا ہے حلوہ، یعنی ہا لام وا، حلوا جبکہ قرآن میں ہے، کہتے ہیں انسان حلوہ کھانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ وہ شب برات کا موسم تھا تو بیان کر رہا تھا مسجد میں کہ انسان حلوہ کھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب بتائیے، تفسیر میں لکھا کتابوں میں۔ تو بہرحال اردو میں تفسیر کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ سب جو ہے جائیداد پراپرٹی جو ہے انتقال ہو گیا باپ کا، تو ماں کو کچھ نہیں دے رہا تھا آدمی، ماں کو سب محروم کر رکھے تھے، سب جائیداد پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا لڑکوں نے۔ تو کوئی آدمی آئے سمجھانے کے لیے، کہہ رہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
ماں کا سب یعنی ماں کا سب ہے قرآن میں ہے۔ اور اس نے آیت پڑھی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ماں کا سب، تب ماں کا سب میں ماں جو کمایا وہ سب کام نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو وہ ترجمہ کر رہا تھا ماں کا سب یعنی ماں کا سب، تم لوگوں کا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ فیصلہ کر کے چلا گیا، کیا قرآن سے ثابت ہے ماں کا سب؟ کیا کہیں گے آپ؟ تو دنیا میں ایسے ایسے جاہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے صحیح معنی صحیح مطلب بتانا ذمہ داری ہے۔ تو انسان بے صبرہ ہے، جلد باز ہے، ضعیف کمزور ہے، شہوتوں سے باز نہیں آتا۔ اس انسان کو چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا تصور کریں گے تو پھر انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے بزرگوں کے تو باقاعدہ ذکر کرایا جاتا ہے کہ اللہ کا تصور تمہارے دل میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی آیا ایک صاحب بزرگ کے پاس کہ حضرت ہم کو اللہ اللہ سکھا دیجئے، اللہ سے محبت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو کسی سے محبت ہے؟ تو کہا نہیں حضرت محبت تو نہیں، کسی سے دل نہیں لگا ہے۔ کہا بھینسی سے بہت پیار ہے۔ کہا اچھا، تو کہا جاؤ بھینسی رٹو وہاں۔ تو بھینس کمرے میں بھیج دیا ہے، کہا بھینسی۔ تو کہا چلے، جب زیادہ اس کے اوپر سوار ہو گئی بھینسی تو پوچھا بھائی آ جاؤ، تو کہا حضرت بھینسی نہیں آنے دے رہی، بھینسی کی دیکھ بھال کرنا، اس کی یہ کرنا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب دیکھا کہ زبان چڑھ گیا تو بس فوراً آیا اور اس کے بعد پھر اللہ کی محبت سے فوراً جوڑ دیا، بس لگے وہ اللہ اللہ کرنے، اللہ اللہ کرنا۔ اسی لیے بزرگوں کا ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اس کے دل دماغ پر یہ چیز سوار ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو غیر اللہ کی محبت جب تک نکلے گی نہیں، اللہ کی محبت آئے گی نہیں، چونکہ غیر اللہ کی محبت میں گندگی ہے، اللہ کی محبت میں روشنی ہے اور یہ کیا ہے، لذت ہے۔ تو پاک ہے محبت، تو ناپاک اور پاک محبت دونوں جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو یہ تصور جمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عین اللہ ناظرہ، یہ تصور کرے کہ اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو جب انسان جیسے کبھی چلتے ہوئے راستے ہوئے چوک، جیسے آج کل عید کا موسم ہے نا، تو بازار میں جائیں گے، چوک بازار میں بھی ٹہلیں گے، تو تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول کریے گا اور یہ سوچیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر چوک جانا بند کر دیں گے، چوکنا رہیں گے اگر جائیں گے، ورنہ چوک جائیں گے، اس لیے کہ آنکھیں چکا چوندھ ہوتی جاتی ہیں، سب چاہی سے ہے۔ پھر آپ اگر نازیبا حرکت کریں گے تو کہیں گے نہیں وہ تو چمار ہو گیا۔ تو چاہ بہت خطرناک ہے، اس لیے چاہ میں چلے جائیں گے کنویں میں۔ اس لیے ایسے چاہ سے بچیے، اپنی چاہت کو کنٹرول کریے۔ تو بہرحال یہ شاید چوک اسی لیے نام رہے، چوک مانے آتے چار راستے جہاں سے کھلے ہوئے اسی کو چوک کہتے ہیں، لیکن ہم راستہ کوئی اور نکال لیتا۔ 8 منٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہم سب کے دلوں میں اللہ پیوست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔